اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلیوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکہ مکرمہ کے اوپر آنے والے ان طوفانی سرخ رنگ کے بادلوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو دیکھ کر اہل مکہ کے اندر 1941 کی یاد تازہ ہو گئی اور شیخ العوادی کے اس واقعے کی یاد تازہ ہو گئی جو کہ کئی برسوں تک اہل مکہ نے یاد رکھا۔ اہل مکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس واقعے کو یاد رکھا اور اس کی حسین اور ملی جلی سی یادیں ان کے دلوں میں دوبارہ تازہ ہو گئیں۔ یقیناً آپ اس واقعے کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، آپ کو یہ واقعہ بھی بتائیں گے اور مکہ مکرمہ کے اوپر آنے والے ان لال رنگ کے طوفانی بادلوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو ایک ہفتہ پہلے رونما ہوئے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی جائیں اور ہمارا اچھا پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔ محترم خواتین و حضرات، مکہ پر جیسے ہی یہ سرخ بادل رونما ہوئے، اکٹھے ہوئے، تو اہل مکہ نے اس منظر کو یاد کیا جو 1941 میں ان کے سامنے ہوا تھا۔ 1941 میں مکہ میں بہت اہم واقعات ہوئے اور ان اہم واقعات میں سے مکہ کا وہ سیلاب تھا جو کہ اہل مکہ کے ذہنوں پر ایک نقشہ چھوڑ گیا۔ 1941 کی ایک رات مکہ میں شدید بارشوں کا آغاز ہوا اور وہ بارشیں دیکھتے دیکھتے طوفان کی شکل اختیار کر گئیں۔ ایک ہفتہ مسلسل دن رات بارش ہوئی اور مکہ سیلاب میں ڈوب گیا۔ لوگوں کے گھر بہہ گئے، لوگوں کی دکانیں بہہ گئیں اور خانہ کعبہ میں نماز کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا کیونکہ خانہ کعبہ کا ارد گرد 6 فٹ پانی اکٹھا ہو چکا تھا اور آدمی کے سر سے اوپر پانی پہنچ چکا تھا۔ اس صورتحال میں کوئی بھی مسلمان وہاں پر طواف کرنے یا نماز ادا کرنے نہیں جا سکتا تھا، بلکہ لوگ گھر سے بے گھر ہو چکے تھے اور یا اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے تھے۔ اہل مکہ نے جب یہ منظر دیکھا جو آج سے ایک ہفتہ پہلے پیش آیا تو ان کے دلوں میں 1941 کی وہ یاد تازہ ہو گئی۔ ان کو لگا کہ شاید ویسا ہی ایک طوفان دوبارہ آنے والا ہے۔ 20 اگست کو سعودی اتھارٹیز اور سعودی محکمہ موسمیات نے ایک طوفان کی، سونامی کی، سیلاب کی مکہ میں وارننگ بھی جاری کر دی، جس کے بعد لوگ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مکہ کو اس آفت سے بچا لیا اور مکہ میں سونامی، سیلاب یا طوفان نہیں آیا اور اس کا خطرہ ٹل گیا۔ 1941 میں ایک شخص شیخ العوادی بہت مشہور ہوا۔ آخر اس شخص نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ وہ کارنامہ تو اپنے آپ میں ایک منفرد سی بات تھی، ایک منفرد سا کارنامہ تھا، لیکن پورے عالم اسلام کے اندر اس شخص کو بے انتہا مقبولیت حاصل ہوئی۔ مکہ میں جب 1941 کا سیلاب آیا اور پانی 6 فٹ تک مکہ کی دیواروں کو بلند ہو گیا تو العوادی کہتا ہے، ایک ٹی وی انٹرویو میں کہتا ہے کہ میں اور میرے 2 دوست ہم وہاں مکہ میں زیر تعلیم تھے۔ العوادی در حقیقت بحرینی شخص تھا اور بحرین کا رہنے والا تھا، وہ مکہ میں زیر تعلیم تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیونس کے اپنے ایک استاد اور اپنے 2 دوستوں کے ساتھ جن کا تعلق یمن سے تھا خانہ کعبہ کو دیکھنے گیا کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں تک 6 فٹ پانی سیلاب کی وجہ سے بلند ہو چکا ہے۔ عوادی بتاتے ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچا یعنی مسجد حرم کی حدود میں داخل ہوا تو بہت دھچکا لگا کہ واقعی پانی تو اتنا بلند تھا کہ اس کے اندر نہ تو طواف کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی نماز ادا کی جا سکتی تھی۔ تبھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور ہم نے تیر کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ العوادی بتاتے ہیں کہ میں ایک اچھا تیراک ہوں اور میں بہت اچھا تیرا کرتا تھا۔ میں نے خانہ کعبہ کا جب طواف شروع کیا تو وہاں پر موجود سیکیورٹی اہلکار انتہائی چوکنے ہو گئے اور ان کو لگا کہ شاید چوری یا چکاری کی کوئی واردات ہونے والی ہے۔ ان کو لگا کہ شاید ہم 3 افراد حجر اسود کو نعوذ باللہ چوری کرنے والے ہیں اور اس کو اٹھا کر وہاں سے چوری کر کہیں اور لے جانے والے ہیں۔ تو سیکیورٹی اہلکار فوراً سے حرکت میں آئے اور ہمیں دبوچ لیا۔ ہم نے انہیں بارہا سمجھایا کہ ہم ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنے والے، ہمارا واحد مقصد خانہ کعبہ کا تیر کر طواف کرنا ہے اور تاریخ رقم کرنی ہے۔ ایسا چونکہ پہلے نہ کبھی ہوا ہے نہ کسی نے کیا ہے
ہم وہ شخص بننا چاہتے ہیں جو کہ سیلاب کے دور میں بھی جب کعبہ کی جانب طواف کرنے کوئی نہیں آیا، ہم آئے اور ہم تیر کر طواف کریں گے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو بارہا سمجھانے کے بعد انہوں نے انہیں طواف کرنے کی اجازت دے دی۔ الوادی کہتے ہیں کہ میرے دو دوستوں طواف کرنے سے باز رہے، وہ پانی سے باہر نکل گئے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر چڑھ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ میں نے اپنا طواف جاری رکھا اور اسی طرح تیر کر میں نے اپنے طواف کو مکمل کیا، اور اس نسل انسانی کی تاریخ میں وہ پہلا شخص بن گیا جس نے تیر کر خانہ کعبہ کا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا اس حالت میں طواف کیا جب وہاں پر 6 فٹ پانی جو کہ سر سے بھی زیادہ بلند تھا اکٹھا ہوا تھا۔ طواف کرتے ہوئے الوادی کی ایک پکچر کو کیمرہ مین نے اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا، اور وہ پکچر جب اخبارات میں چھپی اور پوری دنیا میں پہنچی، مسلمان ممالک میں پہنچی، تو لوگ انتہائی حیرت زدہ ہوئے۔ الوادی خود بھی کہتے ہیں کہ میں جب طواف کر رہا تھا تو میرے دل میں ڈر بھی تھا اور میرے دل میں خوشی بھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں، لیکن خوشی یہ تھی کہ میں اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں کہ جب پانی 6 فٹ بلند ہے، اور ڈر اس لیے تھا کہ چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ میں ایسا کرنے والا واحد شخص تھا، تو اس لیے میں انتہائی کنفیوز تھا۔ الوادی کی یہ پکچر پوری دنیا میں وائرل ہوئی اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں ملا جلا رد عمل پہنچا۔ مسلمانوں نے انہیں سراہا بھی اور بہت سارے مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر بھی وہ سامنے آئے۔ الوادی 2015 میں انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 86 برس تھی، اور طواف کا واقعہ 1941 یعنی 1941 کا ہے۔ الوادی لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک فائل کے اندر میری اس فوٹو کو محفوظ کر کے رکھا گیا ہے جو فوٹو میری طواف کرتے وقت کھینچی گئی تھی۔ میرا بیٹا اور اس کی بیگم جب مکہ مکرمہ میں حج کی نیت سے گئے تو انہوں نے اس فائل میں میری فوٹو دیکھی، ان کو وہ فوٹو دکھائی گئی، اور جب وہ بحرین واپس آئے تو انہوں نے آ کر مجھے جب بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور مجھے اس اپنے فیصلے پر خوشی ہوئی کہ میرا وہ طواف کرنے کا فیصلہ بالکل درست تھا، اور اس کیفیت میں بھی میں نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ تو سامعین، جب گزشتہ ہفتے خونی بادل اور بہت زیادہ طوفانی بادل مکہ کی فضاؤں میں بلند ہوئے تو اہل مکہ کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں الوادی کے اس واقعے کی یاد تازہ ہو گئی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دوبارہ سے آ گیا جب الوادی اپنے چست و چالاک جسم کے ساتھ مکہ کے گرد گرد تیر رہے تھے اور طواف بیت اللہ کر رہے تھے۔ الوادی کے واقعے سے ہم تمام مسلمانوں کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ناگزیر کیوں نہ ہو، کتنے بھی کٹھن حالات کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے دلوں سے ان کے دین کی محبت کو نکالنا ممکن نہیں رہتا، خواہ کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ ہوں۔ حضرت بلال حبشی کے واقعے کی اگر بات کی جائے تو ان پر کفار مکہ نے طرح طرح کے ظلم ڈھائے تھے، لیکن ان کے دل سے رسول اللہ کی، اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو نہ نکال سکے تھے۔ اسی طرح خواہ جتنے بھی سیلاب آ جائیں، جتنی بھی ناگہانی صورتحال بن جائے، مسلمان جوک در جوک مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں۔ معاشی طور پر اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی حالت اس وقت دنیا میں کچھ زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ مسلمان ممالک میں غربت اور جنگیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حج کے لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہے۔ ہر سال پہلے سے زیادہ لوگ مسلمان حج ادا کرتے ہیں اور اس مبارک فریضے کو سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا اور ان کے خدا یعنی اللہ تعالیٰ کا اور ان کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاکھوں کروڑوں درود ان پر اور ان کی آل پر، ان کا رشتہ آپس سے منقطع نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں لوگوں کو زندانوں میں رکھا گیا، لوگوں کو کوڑے بھی مارے گئے، لوگوں کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا، لیکن اس رشتے کو نہیں توڑا جا سکا۔ کیا آپ نے پہلے کبھی ایسی محبت دیکھی ہے جس میں محبوب کو چاہنے والے سے جدا نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت رکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو آپ سے نہیں چھین سکتی۔ آپ کو زندان میں ڈال دیا جائے، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، آپ کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، وہ محبت ہمیشہ آپ کے دلوں میں زندہ و جاوید رہتی ہے۔ یہ ایسی محبت ہے جو کسی پھانسی سے نہیں ڈرتی، جو کسی قتل سے نہیں ڈرتی، جو کسی بھی مصیبت کا
وہ انتہا دیدہ دلیری سے مقابلہ کر جاتی ہے۔ اقبال کہا کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں تم نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے تو تمہیں اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دوبارہ جوش دینا ہوگا اور اس محبت کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ اسی کے ذریعے تم عالم کفر پر اور اس پوری دنیا پر غالب سکتے ہو۔ تو الاوادی کے واقعے اور مکہ کے موسموں کے بارے میں جو اہم معلومات آپ کو فراہم کی گئیں، امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے بہت اہم چیزیں سیکھے ہوں گے اور ان کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔